جو وہ بڑا محروم ہے، بڑا محروم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے قربانی کی داستان۔ سلسلہ تو ویسے ہی خوبصورت ہے کیونکہ عید کا دن ہے، مگر اس خوبصورتی میں اور اضافہ اس لیے ہے کہ ہمارے درمیان الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی جلوہ فرما ہیں، اور جب آپ کسی سلسلے میں ہوتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ ہم سبھی سیکھ کر جاتے ہیں، یعنی ناظرین تو سیکھتے ہی سیکھتے ہیں، ہم اسٹیج پر، منچ پر، مدنی چینل پر جو موجود ہوتے ہیں ہم سب بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور آج چونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہسٹری آف اسلام سے اس کا بڑا تعلق ہے، کیونکہ نارملی تو بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمارے گھر میں ہزاروں لاکھوں گھروں میں قربانیاں ہوئی ہوں گی، شاید سب کو تو اس قربانی کا بھی واقعہ نہیں پتہ ہوگا یا یہ داستان بھی نہیں پتہ ہوگی کہ وہ کیا ہوا تھا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے درمیان ہوا اور جس کی یاد میں یہ مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ٹاپک ضرور ہم نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن شاید آج آپ سب بہت کچھ نیا جانیں گے کہ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم ہی سے جاری نہیں ہوا، حضرت اسماعیل ہی سے جاری نہیں ہوا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے، قربانی کا معاملہ وہیں سے جاری ہے۔ اور قربانی کی مختلف صورتیں رہی ہیں، جانور بھی قربان کیے گئے، اپنا آپ بھی پیش کیا گیا، اور پھر کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں۔ یوں سمجھیے کہ آج تاریخ اسلام پر اور اس کے دریچوں پر بہت خوبصورت گفتگو ہونی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ اور بہت خوبصورت مبلغین، بڑی پیاری گفتگو کرنے والے ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی ہیں، اسد مدنی بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ آج تو ہمارے نعت خواں بھی مدنی بھائی ہیں، سبحان اللہ۔ نور عالم بھائی ماشاءاللہ یہ بھی مدنی ہیں، درس نظامی انہوں نے کیا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سبحان اللہ عید ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر وہ عید کیسی عید ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہمارے نور عالم بھائی سے عرض کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان
بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور ثنا کا نشان وہ نور وشا کہ مہر وشا باغ وشا بسایا کشا مواقع پیشا یہ نام و نشان تمہارے لیے بسایا کشا مواقع پیشا یہ نام و نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز سے کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے خبر نہیں جو رمز سے کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے اور یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہت سے ورا وصال میرا یہ رفعت شان
ماشاءاللہ، کیا بات ہے کلام اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام کا نام ہے قربانی کی داستان، اور الحمدللہ اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب ہمارے درمیان ہیں، تو استاد صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ حضور، قربانی، نارملی جب بھی لفظ قربانی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو حضرت اسماعیل، ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی جو قربانی وہ یاد آتی ہے، لیکن یہ قربانی کا سلسلہ کب سے جاری ہے اور اس کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت کیا ہے؟ اگر اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول میں ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی جو تاریخ ہے وہ تو مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہوئی، جو حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لفظ قربانی ہے وہ عام طور پہ جانور کی قربانی کے حوالے سے معروف ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم زیادہ نسبت کو جوڑتے ہیں تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے کہ ایک انسان کی قربانی، تو یہ اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ ورنہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو قربانی جو ہے وہ جیسے جانور کی ہے، اسی طرح انسان کی ہے اس کے اعتبار سے، اسی طرح مال کی ہے اس کے اعتبار سے، اسی طرح جذبات و خواہشات کی ہے اس کے اعتبار سے۔ واہ واہ واہ۔ تو یوں جو قربانی کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو معروف آیت مبارکہ ہے جو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، واہ واہ واہ، کہ اے حبیب تم فرما دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اس مفہوم میں ہے کہ بندہ مومن کی ساری زندگی ہی قربان ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے اور اس کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب جب زندگی اپنے جملہ لوازمات و مناسبات کے ساتھ قربان ہے تو اب اس سے پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات ایک اور آیت مبارکہ ہے اور وہ بڑی خوبصورت ہے، اس میں اسی مفہوم کو کچھ زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، واہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو جنت صلہ ہے اور بدلہ ہے، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جان کی اور مال کی۔ سبحان اللہ، تو یہ جان اور مال کی جو قربانی ہے تو یہ بنیادی طور پہ یہ دونوں ہی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک تیسری آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی جو جان اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنا ہے اس کے حوالے سے کلام ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کی طلب میں، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں تھی کہ جنہوں نے اپنے مال، اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کی، واہ، اور یہ کیوں تھا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے خدا کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، جو اصل الاصول ہے، جو تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، جو تمام ریاضتوں کی بنیاد ہے، جو تمام مجاہدوں کا مقصد ہے، جو تمام قربانیوں کی حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ رضا جان کی قربانی کی صورت میں ہو، وہ مال کی قربانی کی صورت میں ہو، یا وہ کسی اور عبادت کی صورت میں ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، جیسے نماز کے اندر چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ہر نماز میں پائی جاتی، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے، یہ تو خود نماز کا اپنا ایک یوں کہہ لے کہ اس کے وجود کا جو بنیاد ہے وہ ہے ہی ہے نا، کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر نماز کا ایک بڑا بنیادی جز ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اب وہ سورہ فاتحہ کی صورت میں ہے الحمدللہ رب العالمین، یا وہ ثنا کی صورت میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک،
یا وہ تسبیحات کی صورت میں ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہے. یہ نماز کی یوں کہہ لے کہ عناصر نماز میں سے ہے. ایک دوسری بات، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ نماز کی بنیاد میں ہے کہ اس کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوگی. کہ ہم نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام، اور اس کو تھوڑا سا استدلال کے طور پہ کہیں تو جو ہم اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صراط مستقیم ہے، آپ کا بیان صراط مستقیم، آپ کا فرمان صراط مستقیم ہے، آپ کا طریقہ صراط مستقیم ہے، آپ نے جو کیا صراط مستقیم ہے، جو فرمایا صراط مستقیم ہے، جو بتایا صراط مستقیم ہے. تو ہم اسی کی دعا مانگتے کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جو ہے یہ روح نماز ہے، عناصر نماز میں سے ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ جو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ واجبات نماز میں سے. تو اللہ کا ذکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور صالحین کا ذکر، ان تین چیزوں پر نماز مشتمل ہے. اب چوتھی چیز جو میں نے عرض کی کہ قربانی، قربانی کا ذکر بھی ہر نماز میں ہے. کہ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات جو ہے یہ تمام کی تمام جو ہماری قولی عبادتیں ہیں، زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، والصلوات جو ہماری بدن سے ادا کی جانے والی عبادتیں، والطیبات اور جو ہم مال سے عبادتیں ادا کرتے ہیں. تو بدن، زبان اور مال، یہ تینوں طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. یہ ہم ہر نماز کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اب یہ تینوں طرح کی جو عبادتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس کے اندر جو مال کی عبادت ہے وہ مال کی قربانی ہی ہے، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، یا وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہے، یا وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں، یا نذر و نیاز کی صورت. حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی مال کی قربانی بھی ہے. حج کی عبادت جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ وہ جان کی بھی عبادت ہے کہ اس میں جان کا بھی آدمی کا بدن استعمال ہوتا ہے، کہ آدمی طواف اور یہ سارے مناسک جو ادا کرتا ہے تو یہ بدن کی بھی عبادت ہے. اور اس کے ساتھ حج کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. موسٹلی تو حج کے ساتھ مال تقریباً جڑا ہی ہوتا ہے، تو یہ مال کی بھی عبادت ہے. تو یہ جانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے. باقی اس میں جو ذکر اذکار ہے پھر وہ زبانی عبادت بھی بن جاتی. سبحان اللہ، کیا بات ہے ناظرین. تو یہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ بہت قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ رب کی رضا اس کا اصل مقصد ہونا چاہیے. آج کل قربانی ہو رہی ہے، جو ہم آج کل قربانی کرتے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ ہماری قربانی کا جو مین آبجیکٹ ہوتا ہے، مین مقصد ہوتا ہے، کہیں وہ گوشت کا حصول، تو جناب فلاں قسم کا جانور لیں گے تو پکے گا اچھا، تو اس کا فلاں گوشت اچھا نکلے گا، تو ذرا خاندان میں نام اچھا ہو جائے گا، ذرا بچے انجوائے کر لیں گے، ہمیں بھی ذرا ہلا گلا مل جائے گا. ان تمام باتوں میں ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی رضا کہاں ہے؟ حالانکہ قربانی کا اصل مقصد تو رب کی رضا ہے. ہم رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں جو ہے ہماری قربانیاں، ٹوٹی پھوٹی قربانیاں ہیں، اخلاص سے آری قربانیاں ہیں، وہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور واقعی ہمیں ایسا بندہ بنائے جیسا اس کو پسند آتا ہے. اور پھر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم تو قربانی کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ قربانی کا ذہن بن جائے. اسد بھائی آپ کیا کہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ یہ بہت شروع سے یہ کام جاری ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے اشارہ بھی دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی جو واقعہ ہوا تھا. جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا. اور یہ جو تینوں طرح کی قربانیوں کا ذکر کیا مفتی صاحب نے، جان کا، مال کا، اسی طرح اپنی عبادات کے ذریعے، تو اللہ کے مخلوق میں جو سب سے بہترین گروہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہی گروہ ہے. بقیہ صالحین ہیں، اولیاء ہیں، وہ درجہ بدرجہ ان کے بعد ہیں. تو انبیاء کرام کی سیرت میں جتنی قربانی ہے شاید مخلوق میں کسی اور کے لیے نہ ہو. اور اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہمیں کلیئر ہوتا ہے.
یہ جو قربانی کا کانسیپٹ ہے یہ تو کون سے ایسے نبی ہیں جن کی زندگی میں نہیں، اور کون ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں سارے کے سارے پہلو نہیں. چند چیزیں تو ایسی کامن ہیں، لگتا ہے کہ شاید تمام ہی انبیاء کرام کی سیرت میں ہوں گی. یعنی کہ لوگوں کا مخالفت کرنا، آپ کا ہجرت کرنا، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی اور مال کی قربانی. تو تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر یہ نظر آتا ہے. ہاں بعض امتوں کے اندر احکامات کے اعتبار سے قربانیوں کی جو صورت تھی وہ مختلف رہی، جیسے کہ آسمان سے آگ کا آ کر کھا جانا یہ قبولیت کی نشانی رہی. مختلف اس میں انبیاء کرام کی امتوں میں یہ بھی رہا کہ جو یوں قربانی مال کی پیش کرتے تھے یا صدقہ کرتے تھے خود استعمال نہیں کر سکتے تھے. ہماری امت کو جو ہے وہ ان چیزوں کی بھی اجازت ہے بعض صدقوں کو چھوڑ کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جو بہترین گروہ اور بہترین جو صالحین کی جماعت ہے انبیاء کرام، تو ان کے تو بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر تو بکثرت ہوتا ہے، لیکن نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا دیکھیں، داود علیہ الصلاۃ والسلام کا دیکھیں، خود موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ کا طویل سفر، اپنے گھر کو چھوڑنا، قبیلے کے ساتھ جانا. سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جس طرح کی قربانیاں ان کی سیرت میں ملتی ہیں، آج اگر ہم اپنے اعتبار سے غور کرتے ہیں تو اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں ہے. اس زمانے کے اندر جو حالات اور واقعات اور آج کے جو حالات اور واقعات ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو آسائشیں ہیں، تو دیر از نو کمپیریزن. تو اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کو قربانی کے ذریعے ان کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے. اس میں وہ وسوسے کی کاٹ بھی اس سبجیکٹ کے تحت میں نظر آتی ہے کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، ہم تو بہت نیک ہیں بظاہر، لیکن ہم پر یہ آزمائش آ گئی. تو یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہے. اللہ کے مقبول بندے جتنی قربانیاں پیش کر کے دنیا سے گئے تو اس کا تو ہم عشر عشیر بھی نہیں پیش کر سکتے. تو قربانی اٹس سیلف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول شے ہے. اس کو کوئی یہ سمجھے کہ میں چونکہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے قربانی دینے کی جو ہے وہ حاجت ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں. بڑی اہم بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بہت مشہور ہے، آپ کا علم بہت مشہور ہے، لیکن ایک واقعہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا اور وہ بڑا ایک یونیک، اور ان کی یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کی قربانی کا جو لیول ہے وہ بھی ایک الگ ہی لیول پر ہے. ایک سفر پر تھے اور اونٹ تھے آپ کے ساتھ. سفر میں عموماً قطار میں 2 4 5 10 اونٹ ساتھ ہوا کرتے تھے اور اونٹوں پر سامان جو ہے وہ لادا جاتا تھا. تو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ پر پڑاؤ کیا آپ نے، خادم بھی ساتھ تھے. تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کچھ حاجت کا سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کیا جائے. سائل تھا، فقیر تھا. تو آپ نے اپنے خادم، قمبر نام تھا، تو فرمایا کہ اس کو کچھ کھانے کو دو. تو خادم نے کہا کہ حضور وہ جو کھانا ہے نا وہ اونٹ کے اوپر کسا ہوا ہے سامان کے ساتھ، تو اس کو اتارنے میں تھوڑا دشواری ہوگی. اچھا، اس زمانے کے اندر چونکہ ایک ہی دفعہ اونٹ پر سامان باندھ دیا جاتا، اب اس کو کھولنا اور اس میں سے کسی ایک چیز کو نکالنا ہمارے یہاں دشوار ہوا کرتا. ٹرک لوڈ ہو جائے تو اس کو کھول کر سامان نکالنا ناٹ ایزی. اچھا، اب کمال دیکھیے. تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں ذرا دشواری کا سامنا ہوگا، یوں کرو کھانے کے ساتھ وہ اونٹ بھی دے دو. اللہ. اچھا، اب وہ کہنے لگے کہ حضور وہ اونٹ جو ہے نا وہ دیگر اونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اچھا، تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب قافلے چلتے ہیں تو ایک اونٹ کی رسی دوسرے اونٹ کے ساتھ، پھر پیچھے یوں ایک ترتیب کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. اللہ. تو کہا کہ حضور اس ایک اونٹ کو کھانے سمیت میں دے تو دوں، لیکن وہ اونٹ بھی جو ہے دوسروں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا اس اونٹ کو نکالنا مشکل ہے تو یوں کرو سارے اونٹ دے دو. اللہ اللہ. اچھا، یہ سننے کے بعد جو ہے وہ غلام جو ہے نا وہ دبک کے ایک طرف یوں کر کے کھڑا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کھانے پر بات چلی تھی، آپ نے کہا اونٹ دے دو، میں نے اونٹ کا عذر کیا، آپ نے کہا قطار دے دو، پیچھے تو میں ہی بچاؤں. تو اب مجھے یہ خوف ہے کہ آپ یہ نہ فرمائیں کہ تم بھی ساتھ چلے جاؤ، تو میں آپ کے ساتھ غلامی میں رہنا چاہتا ہوں. اس کی غلامی میں نہ دے دے کہیں. جی.
تو اب کمال ہے نا، یعنی ہمارے لیے جو قربانی ہے زکوٰۃ کی شکل میں یا عمومی جو صدقات ہوتے ہیں تو اس میں ہم مال سے کچھ دیتے ہیں، اور وہ کس نیت سے اور کس طرح سے دیتے ہیں ہر شخص اپنے دل پر. لیکن اللہ کے نیک بندے اپنی جان مال قربان کرنے میں کیسی رغبت رکھتے تھے، یعنی کہ انہوں نے منٹ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی وہ اس طرح سے دیا کرتے تھے. اور جان کی قربانی تو پھر صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات پڑھے اور دیکھے جا سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ قربانی کا جو جذبہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور سینس جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ایک معاشرتی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر کسی معاشرے میں صرف یہ چیز پنپ جائے کہ میری جان، میری اولاد، میرا مال، میرا وقت اور میں، تو وہ معاشرہ پھر معاشرہ نہیں رہتا. جب تک اس کے اندر اپنی جان کسی نیک مقصد کے لیے دینا، اپنے مال کو کسی پر خرچ کرنا، اپنی اولاد کو کسی اچھے کام کے اندر صرف کرنا، اپنے وقت کو قربان کرنا، اگر یہ نہ پایا جائے تو وہ معاشرہ خوبصورت بن ہی نہیں سکتا. اور آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ سب کچھ میں ہی ہوں بس. ہاں جی، ایک بڑی زبردست ایک ریسرچ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی کہ جن معاشروں کے اندر سول وار ہوتی ہے اور جہاں پر انقلاب آتے ہیں تو وہاں پر چیریٹی کم ہوتی ہے. یہ کسی نے ایک تحقیق پیش کی. اور جن معاشروں کے اندر چیریٹی ہوتی ہے، کیونکہ انقلاب یا سول وار یہ آسائشوں کی کمی کے وقت نہیں آتی، لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں، ضرورت پر آ جاتے ہیں، آسائش کی تھوڑی کمی کر لیتے ہیں. لیکن جب کسی کو بھوک لگتی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، سال ہو رہا ہوتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ کہیں پر سر چھپانے کو اس کے پاس چھت نہیں ہے، تو وہ معاشرے جو ہے وہ پھر سول وار کی طرف، انقلاب کی طرف جاتے ہیں. ہاں جی. اور آج دنیا میں ہم غور کریں، اچھا اسلامی معاشروں کے اندر یہ چیزیں کم کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پر چیریٹی، قربانی. میں غور کر رہا تھا کہ رمضان جیسے ابھی گزرا، پورا رمضان ماشاءاللہ ایک قربانی ہوتی ہے مال کی، لوگ دیتے ہیں، خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اچھا جو مہینہ گزرتا ہے. 2 مہینے گزرے، اس وقت غریب سے غریب آدمی بھی، بھاری اکثریت الحمدللہ اتنا اچھا کھانا اور اتنا اچھا گوشت کھائے گا جو سارا سال نہیں کھائے گا. جیسے یہ گزرے گا تو آگے محرم کے دن ہے، اس میں ایک اور نیت کے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا محرم کے بعد سفر گزرا تو ربیع الاول آ گیا، وہ ایک اور بہت بڑا چیریٹی کا مال قربان کرنے کا ہے. ربیع الاول کے بعد غوث پاک سے محبت کرنے والے اولیاء کرام. اچھا اس کے بعد پھر شب برات ہے، معراج شریف ہے، پھر رمضان ہے. یعنی اگر ہم اس سرکل کو غور کرتے ہیں تو یہ ادر دین زکوٰۃ اینڈ فطرہ ہے، یعنی کہ نفلی جو عبادات ہیں. جب کسی معاشرے کے اندر اتنے لوگ اس طرح سے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ معاشرہ بڑا خوبصورت. اسلام کی شاندار خوبصورتی ہے، سبحان اللہ. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلیں، ایک دوسرے کا خیال کر کے چلیں. اور بڑی بات اچھی کی کہ دوسروں کا خیال رکھیں، تو یہی زندگی کا مقصد ہے. اور اس میں یعنی اسلام چاہتا یہ ہے کہ ہم قربانی کے جو اس فلسفے کو سمجھیں، چاہے مال کی قربانی کی صورت میں بھی دل و جان سے کریں، وقت کسی کے لیے دینا پڑے، کسی کی مدد کے لیے چلنا پڑے تو اپنا وقت بھی دے دیں، اپنی ایفرٹس بھی کریں، اور اللہ وہ دن لائے کہ پھر جان قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی پیش ہوں. سب دوبارہ آتے ہیں ہمارے، خیر ٹاپک تو یہ سارے ہی ہمارے ہیں، لیکن چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ترتیب سے تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک سلسلے میں اتنی بڑی داستان تو کمپلیٹ نہیں ہوگی، لیکن کچھ تھوڑا سا مزید ہم سمجھیں. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان میں ایک آیت کے تحت بہت خوبصورت بات کی ہے. اب صاحب صراط الجنان یہاں ہیں تو انہی سے انشاءاللہ مزید پوچھیں گے. پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ترجمہ کنز العرفان. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا. مفتی صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں تحریر فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ پہلے جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں ان میں ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تھی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں. تو سب یہ پہلی امتوں میں بھی باقاعدہ قربانی تھی، جانور قربان ہوتے تھے اور اس پہ اللہ کا نام بھی لیا جاتا تھا. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. آیت مبارکہ میں 2 چیزیں، اس آیت سے آگے پھر ایک تیسری چیز کا بیان ہے. جی دیکھیں، پہلی بات تو فرمائی لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی. ٹھیک، تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ ہر امت میں قربانی کا حکم موجود تھا. ٹھیک ہے. اب وہ قربانی کا حکم بطور وجوب کے تھا یا بطور استحباب کے تھا،
اچھا وہ سال میں ایک مرتبہ تھا یا مختلف اوقات میں تھا، وہ قربانی جو ہے وہ کسی خاص موقع پر تھی یا کسی خاص فعل کے بعد تھی، تو اس طرح کی اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ قربانیاں جو ہے وہ ہر امت میں رہیں. تو یہ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ویسے ہم تاریخ یا سیرت یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت یا تفاسیر قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پھر مختلف قربانیوں کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے. خاص طور پہ جو تاریخ اور تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں بہت ساری تفصیل اس کی مل جاتی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں باقاعدہ اسی طرح قربانی جیسے ہم کرتے ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ نہیں، لیکن جیسے جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں وہ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی مذبح کہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کا تذکرہ، اور اسی طرح اور کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک موجود ہے. تو ایک تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی. دوسری بات فرمائی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اس چوپائے پر اللہ کا نام ذکر کرے. یہ ہے تکبیر پڑھ کے ذبح کرنے کا بیان، کہ جانور کے ذبح پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور وہ تکبیر پڑھی جائے. تو یہ جو تکبیر کے ذریعے اور اللہ کے نام کے ذریعے ذبح کرنا ہے یہ بھی ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے. سبحان اللہ. یعنی تکبیر کے ساتھ ذبح کرنا جو ہے یہ بھی ہر امت میں رہا. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تھی یا اب ہیں، یہ سارے کے سارے ذبح میں اسی طرح اللہ کا نام لیتے تھے، خواہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یا اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا لفظ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام مذکور تھا. بلکہ قربانی ایسی چیز ہے، جانور کی جو قربانی ہے، کہ اس میں اللہ کا نام لینا گویا قربانی کا ایک مترادف لفظ بنا ہوا ہے، کہ جہاں قربانی کا ذکر آتا ہے نا تو ساتھ میں نام الہی کا ذکر آتا ہے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے، تو کھاؤ اس جانور کے گوشت سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا. صحیح. یہ نہیں فرمایا جیسے ذبح کیا گیا ہو. ذبح کیا جانے کا لفظ جو ہے وہ وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس ذبح کو تعبیر کس سے کیا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہاں بھی ذبح کا لفظ نہیں ہے بلکہ وہی اللہ کا نام نہ لیا گیا. تو مراد یہ کہ اللہ نام الہی لینا اور ذبح کرنا یہ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مترادف تھے کہ نام الہی لینا جو ہے وہ جانور کے ساتھ یہ اسی ذبح کے لیے ہی بولا جاتا تھا. سبحان اللہ. تو دوسری بات یہ. تیسری بات آیت مبارکہ میں جو اس سے آگے ہے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان قربانیوں میں سے تم کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو قناعت کرنے والا ہے جو سوال نہیں کرتا اسے بھی کھلاؤ. وَالْمُعْتَرَ، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ. واہ واہ. تو قربانی سے یہ تین کام جو ہے کہ خود کھاؤ، قناعت والے آدمی کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اور یہ ہمیشہ سے یہی تین چیزیں یوں چلتی آئیں کہ قربانی بھی ہوتی تھی، قربانی میں اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جاتا تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کھانا اور دوسروں کو کھلانے کا بھی معاملہ تھا، سوائے چند مستثنا قربانیوں کے کہ جن سے کھانا کا منع ہوا کرتا تھا کہ اسے نہیں کھایا جائے. ابھی جو تفصیل ہے ناظرین کہ یہ قربانی کب سے چلی ہے اس کی بہت خوبصورت جو سمجھے کہ مختصر تفصیل یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی پیش کیا کرتی تھی. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بھائی قابیل نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. پھر حابیل کی جو قربانی قبول کی گئی، اور یہاں میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے کہ وہ جو قربانی تھی اس کا کنیکشن کیا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم والی قربانی سے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے. اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو انوکھی قربانی ہے اور مشہور و معروف ہے. اسی طرح منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا کہ لوگ اپنے محبوب ترین جانور رضا الہی کے لیے قربان کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس تعمیر کیا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے.
اسی طرح عرب میں بطور خاص ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا بھی یہ معمول تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نسب مبارک میں جو 28ویں دادا جان ہیں حضرت قیدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی ساری قربانیاں پیش کی کہ غیب سے آواز آئی، حسبک یا قیدار قد قبل اللہ قربانک، اے قیدار بس کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی ہیں۔ سبحان اللہ، غیب سے آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے تو بارگاہ الہی میں ایسی قربانی پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ قربانی کیا تھی اس پر بھی بات کرنی ہے۔ راشد بھائی شروع سے سلسلے میں ہیں اور شروع سے ہی قفل مدینہ لگایا ہوا ہے، پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور ہم آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں، کچھ اس موضوع پر ارشاد فرمائیں، پھر ہم دوبارہ حضرت حابیل کی قربانی کی طرف مفتی صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی، قربانیوں کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں قربانی کا مختلف اعتبارات سے ایک تسلسل رہا ہے، اور پھر یہ تسلسل آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس امت کے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تابعین ہوں، یا ان کے بعد آج تک ہم مشائخ کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں، اکابرین کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ہر اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابتدا میں قربانی کی کچھ اقسام کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ جسمانی قربانی بھی ہوتی ہے، جانی قربانی بھی ہوتی ہے، مالی قربانی بھی ہوتی ہے، روحانی قربانی بھی ہوتی ہے، اور خواہش نفس کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ تو مختلف قسم کی قربانیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے نفوس میں وہ خوبصورت انداز میں نظر آتی ہیں، اور ایسی قربانیاں ہیں جن کی عظمت و شان پر قرآن مجید کی آیات بھی ناطق ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی گویا کہ ان کو ان قربانیوں کے قبول ہونے کی نویدیں سنائی گئی ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی اگر زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے دو ادوار ہیں۔ ایک ہجرت مدینہ سے پہلے مکی زندگی والا ایک پورا عہد ہے، کئی سال پر مشتمل یہ ایک زمانہ ہے، اور ایک ہجرت مدینہ کے بعد کا ہے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں کفار مکہ کی طرف سے اسلام کا کلمہ پڑھنے اور دین حق کی دعوت دینے کی پاداش میں صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، اور اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنی ظلم و بریت کی مطلب انتہا کر دی گئی کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت ہو جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، اور شرعی احکامات کا جب نفاذ ہونا شروع ہوتا ہے تو اب اسلام کو دفاع کرنے کے لیے اور اسلام کی ساخت کو مضبوط اور بحال رکھنے کے لیے پھر مختلف غزوے اور سرایا، یعنی جو اسلامی جنگیں ہیں ان کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے، اور جتنے بھی غزوات یا سرایا ہیں وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہی ہیں۔ مکی زندگی میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، حکم بھی نہیں تھا، اور مدنی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے، اور غزوات کی تعداد دیکھی جائے، سرایا اور چھوٹی چھوٹی جو مہم ہوتی تھی جن پر صحابہ کرام لشکر کشی کے لیے جایا کرتے تھے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 سال کے تقریباً مدنی زندگی کے جو عرصہ ہے اس میں اتنے غزوات اور اتنے سرایا ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق دیکھ لیا جائے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ہی کوئی محاذ جو ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کے سامنے ہوتا تھا۔ یہ ساری قربانیاں کہ مکے میں رہ کر ظلم سہ رہے ہیں اور مدینے میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں غزوات اور سرائے کی روشنی اس کے تحت، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان قربانیوں کو، ان مظالم کو اور ان تکالیف کو دین کا کام کرنے یا دین کی نصرت کرنے یا دین پر عمل کرنے یا اس کو پھیلانے کے لیے عذر نہیں بنایا کہ ہم اتنے مصائب اور آلام کا شکار ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں یا معاشرے میں تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہم عذر بنا کے کئی ضروری کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بالخصوص جو دینی کام ہوتے ہیں ان سے انسان پہلو تہی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ان مسائل کا شکار ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر رہے ہیں، اپنا مال، اپنے گھر والے سب کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جب قرآن کی آیتیں اترتی ہیں تو اس کو سن کر یاد بھی کرتے ہیں، اس کے معنی مضامین کو حضور علیہ السلام سے سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام جو شریعت کے احکام اپنے فرامین کی صورت میں پیش فرماتے ہیں، ان احادیث کو بھی
جمع کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اس کا دور کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تشریحات معلوم کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت پہلو راشد بھائی نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو جس کو یوں کہا جائے مطلب ایک اور انداز سے تو ریلیکسیشن والا ٹائم تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلے مکے میں مظالم ہوتے رہے اور اس کے بعد مدینے آ کر اب غزوات ہو رہے ہیں، اب مہم ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ڈیفینڈ ہو رہا ہے، کہیں جا کے اسلام کی نصرت کے لیے سفر ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی جاری ہے، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں اور قرآن فہمی بھی چل رہی ہے۔ اچھا ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن بن جاتا ہے ناظرین جب میں مفتی صاحب سے پوچھوں، وہ جو اسد بھائی نے بات سٹارٹ کی تھی کہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں انبیاء کرام، پھر اس کے بعد آ جائیں تو صحابہ کرام، اگر اس سب کی سیرت میں دیکھیں تو یہ بات تو کامن نظر آتی ہے کہ قربانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پھر ساتھ صبر ہے، تو یہ تو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان پر اتنی آزمائشیں کیوں؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی لاڈلا ہو، ہمارا کوئی پسندیدہ ہو تو ہم چاہتے ہیں اس کو سب سے زیادہ ریلیکس دیں، تو یہ تو لگژری لائف گزارتے، ساری زندگی عیش کرتے، مزے کرتے کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو بڑے مسائل، یعنی ہم واقعی اس کا 1-2% بھی آ جائے ہمارے اوپر تو ہماری زندگی کا پتہ نہیں کیا حال ہو جائے، اور لوگ اس بنا پر شکوے شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ پرابلمس کیوں ہیں؟ لیکن جب ان پرابلمس کو کمپیئر کریں ان ہستیوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو یہ دس از اے بگ کوسچن کہ اللہ کے مقرب بھی ہیں، اللہ کے قریب بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، مقبولین بھی ہیں، مگر بہت بڑی آزمائش میں بھی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ان سے مانگی گئی ہیں۔ دس از دا کوسچن۔ اب یہ جو سوال ہے مفتی صاحب، یہ واقعی شاید بہت ساروں کے لیے تسلی کا باعث بن جائے گا کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، مقرب بارگاہ، مگر اتنی آزمائشیں، ریزن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ون سائڈ چیز بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، لفظ اللہ جو ہے، تو اس کی جو ڈیفینیشن علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے، کہ جس کی ایک صفت نہیں ہے، جس کی بے شمار صفات ہیں۔ تو اب رحم، مہربانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا، صمد ہونا، بے نیاز ہونا، غنی ہونا، غنی علی العالمین ہونا، یہ اس کی دوسری صفت بھی ہے۔ اچھا تیسری اس کی صفت جو ہے ذو انتقام، بدلہ لینا، غضب فرمانا، یہ بھی ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں نا اس طرح کا سوال پیدا کر دیا جاتا ہے، جیسے ایک بڑا معروف سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ معروف جملہ ہے یہ، ورنہ حدیث میں شاید 70 کے الفاظ نہیں ہے، اس میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تکلیفوں میں ہمیں کیوں ڈالتا ہے اور بندے کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اچھا اسی سے ایک ریلیونٹ سوال کر لیتا ہوں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک یوں سمجھے کہ بیوہ کی طرف سے اسلامی بہن نے کوئی مکتوب یا اس طرح کی تحریر ملی کہ بڑا عجیب، وہ بہت غم میں تھی کیونکہ ان کے بچہ عید کے دن ہیں تو بچہ جو ہے وہ باپ کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ اس طرح مطلب ہمیں بے سہارا کر، معاذ اللہ کہ بے سہارا ہم تو ہو گئے، بچہ بھی والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو یہ والد کو کیوں لے لیا یا اس کی روح کیسے قبض ہو گئی؟ تو یہ وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو بے صبری میں وہ ساری باتیں تھیں، اس میں بھی تربیت فرمائے گا کہ اس میں تو بہت سارے سخت جملے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو کیفیات بنتی ہے کہ ہمیں ایک طرف تو اللہ کریم رحیم ہے اور اس طرح اچانک والدہ چلی گئی، والد چلا گیا، بندہ اس کے ماں باپ ہی نہ بچے، تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میری سزا بڑی سخت سزا ہے، دردناک سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم ہے اسی طرح وہ علیم ہے اور اسی طرح وہ حکیم ہے۔ واہ! جب کوئی بندہ صرف رحیم والی صفت کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ حکیم اور علیم والی صفت بھی اس کی نظر نہیں ہوتی، کیا بات، تو اب وہ صرف اسی کے اندر پھر رہ کے جو ہے نا اپنے دماغ میں کچھ اور ہی قسم کے خیالات جو ہے نا وہ پال کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس تکلیف میں ڈالا اس میں کیا حکمت ہے،
وہ جب حکمت سامنے آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہاں یہ بھی رحمت ہی کا ظہور تھا. واہ 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 واہ. جیسے تکالیف ہی ہیں. سبحان اللہ. تکالیف کے اندر ایک بڑی آسان سی بات عرض کروں, بڑی واضح سی بات جس کا تعلق قربانی کے ساتھ بھی ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی. آپ نے اولاد کی قربانی بھی دی, آپ نے گھر بار چھوڑا, ہجرت کی, اس کی بھی قربانی دی, آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اپنی جان کی بھی قربانی دی. ٹھیک ہے, تو جان, مال, اولاد, ان سب کی قربانی آپ نے دی. اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بہت سی باتوں کے ساتھ, تو ابراہیم نے ساری باتوں کو پورا کر دیا. واہ واہ واہ. جس چیز کے ذریعے آزمایا, کیسی آزمائش. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, آگ میں ڈال دیا جائے. اللہ 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 اللہ. اور آگ بھی کیسی جس کی تفصیل جو ہے نا وہ بہت ساروں کو معلوم ہی ہے. اچھا, اب اس کے بعد اولاد کو اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کرنا ہے. اللہ اللہ. صاحب اس سے پہلے جو مکے میں چھوڑ کر آنا اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کو, جہاں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ, یہ کتنی بڑی قربانی ہے. ہاں, یہاں رات کو 1 بجے جا کے کوئی یہ ساحل سمندر پہ چھوڑ کے آ جائے تو اپنے بیوی اور چھوٹے سے بچے کو. اللہ اکبر. اور وہ بچہ جو کتنی دعاؤں کے بعد ملا اور کتنی طویل عمر میں جا کے ملا. اب یہ اتنی بڑی جو قربانیاں ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے, قال انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابراہیم میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنا دیتا ہوں. واہ واہ واہ. سارے انسانوں کا پیشوا بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ان امتحانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دیا کہ تمام انسانوں کا امام, پیشوا, لیڈر اور قائد بنا دیا. اللہ. کہ سب سے بڑی امت حقیقی تعداد کے اعتبار سے مسلمان ہیں, ایسا ہی. لیکن لوگ چلے عیسائیوں کو کہتے ہیں, ہم بالفرض اس کو بھی مان لیں. سب سے زیادہ اگر عیسائیوں کی بھی تعداد ہے کہ وہ 2 ارب کے قریب عیسائی ہیں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ایسا ہی ہے. مسلمان اس کے بعد سب سے بڑی امت ہے, 1.5 ارب 1.25 ارب ہیں. ایسا ہی ہے. یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. بالکل مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ 4.25 ارب تو یہ ہو گئے. ہاں, آدھی دنیا تو ہو گئی. اچھا, اس کے بعد اور کتنے مذاہب ہیں جی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے, حتیٰ کہ جو ہندوؤں کے مذاہب کے کچھ بڑے نام ہیں ان کے بارے میں خود ان کے محققین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی کہ انہوں نے نام اپنے یہاں کے اعتبار سے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہماری مراد وہ ہیں. اب اگر وہ والی بات بھی درست ہو تو یہ 70-80 کروڑ تو جو ہے نا یہ والی تعداد بن گئی. تو 5 ارب لوگ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی جو صداقت ہے, اب اسے دیکھیں, انی جاعلک للناس اماما. واہ واہ واہ. کہ اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا پیشوا امام بنانے والا. اچھا, ابو الانبیاء بھی آپ ٹھہرے. ابو الانبیاء بھی ہیں. تو یہ کیا ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی واہ واہ واہ. کہ وہ جو امتحانوں سے گزارا. اب جن امتحانوں کو ہم تکلیف کا نام دے دیں, قربانی کا نام دے دیں, آزمائش کا نام دے دیں, مشکلات کا, مشقتوں کا, گھر بار چھوڑنے کا, یہ سب نام دے دیں, لیکن اس کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ ہے جو قرآن پاک نے دیا, امتحان, ابتلا. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ یہ آیت مبارکہ. اچھا, پھر اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے جو ہمیں مخاطب کر کے فرمایا گیا, فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لسٹ بھی دے دی. فرمایا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. واہ واہ واہ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام دنیا بنایا ہے اس میں رحمت مع امتحان. جب صرف رحمت کو سوچ کے آپ چلیں گے, اگرچہ اس امتحان میں بھی رحمت ہے. واہ 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 واہ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے بعد کیا بنے, تو وہ جو بنے ہیں تو وہ بھی تو خدا کی رحمت تھی نا, لیکن اس رحمت کی جو بیس تھی وہ ان امتحان کو بنائی گئی. وہ قربانی. اچھا, بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں ہے, فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو امام, پیشوا, لیڈر اور قائد بنایا. کب بنایا؟ فرمایا لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا. کیا بات ہے. تو جب صبر ہوتا ہے تو اسے قیادت دی جاتی ہے. واہ واہ واہ. اسی لیے جس قوم میں قربانیاں ہوتی ہیں, جس کے لوگ اپنی جان مال کو قربان کرنے پہ آتے ہیں, اس قوم کو دنیا کی قیادت دی جاتی. اور جن کے اندر تاؤس و رباب آخر والا معاملہ ہوتا ہے, تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, تاؤس و رباب آخر.
جب گانے باجے مستیاں اور مسخریاں اور بھانڈ پن اور یہ والی ان چیزوں میں قوم لگ جاتی ہے تو یہ اس کا زوال ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور جب اس کے افراد اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دے کے چل رہے ہوتے ہیں، جب ذات پہ قوم کو بڑھا کے چل رہے ہوتے ہیں، جب انفرادی مقصد پہ قومی مقصد کو جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں، اس کے لیے سفر بھی کرنے پڑتے ہیں، مال بھی دینا پڑتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرنا پڑتی، جب یہ لمحہ صبرو ہوتا ہے تو پھر وجعلنا منہم ائمۃ، تو ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا امام بنا دیا. تو قربانیوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ فرد قربانی دیتا ہے تو اس کی ذات ترقی کرتی ہے، قوم قربانی دیتی ہے تو پھر قوم ترقی کرتی ہے، کیا بات. ملک قربانی دیتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اسی لیے دنیا میں ہر قوم اپنے شہیدوں کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہے. ایسے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس شہید کی جان اسی قوم کے لیے قربان ہوئی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اب اگر شہید کو اپنی عام زندگی میں اگر کسی بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرا جینا مرنا برابر ہے تو وہ کہے گا بھی میں پاگل ہوں، بیوی بچے چھوڑ کے میں جناب جا کے اپنی جان قربان کر دوں اور بچے یتیم بیوی بیوہ کر دوں، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن جب اسے یہ پتا ہوتا ہے نا کہ میری قربانی کی قدر کی جائے گی، میری قربانی کا اعزاز کیا جائے گا، میرے نام کی لاج رکھی جائے گی، میرے بیوی بچوں کا خیال کیا جائے گا، تو یہ وہ چیزیں محرک ثابت ہوتی ہیں کہ جو اسے قربانی دینے کے لیے تیار مسلمان کو تو کرتی ہیں. شہادت کے بعد جو آخرت کی مسلمان کے لیے جو آخرت کی آگے چیزیں ہیں اس کی تو یعنی کہ اس قدر خوبصورت تفصیل ہے کہ وہ میں وہ عرض کروں. مجھے ایک حدیث جو نا تواتر کے ساتھ میرے ذہن میں وہ آ رہی ہیں، ایک دو حدیثیں کر دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے حضرت عبداللہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کو فرما رہے تھے، تو وہ ان کی 4 بیٹیاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، یعنی حضرت جابر کی 4 بہنیں تھیں اور ساری غیر شادی شدہ تھی ابھی. تو نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو چل رہی تھی، تو جیسے ایک غم کا اپنا اظہار انہوں نے کیا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ شہید ہو گئے تھے. تو کیا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا کہ احد میں جتنے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب شہیدوں سے کلام فرمایا حجاب میں، لیکن تمہارے باپ سے کلام فرمایا بلا حجاب. اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب اپنی بارگاہ میں بلا کر کلام فرمایا اور پوچھا اے عبداللہ کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کی مولا دوبارہ دنیا میں بھیج دوں، دوبارہ تیری راہ میں جا کے جان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بیسیکلی وہ قربانی ہے نا، ویسے ہی ہے. دیکھیں وہ قربانی ہے، اور قربانی انٹینشن ہی ہے کہ شہید بھی ہو جاؤں اور کاٹا بھی جائے. دیکھیں نا، اب اس قربانی کی آپ اندازہ کریں، وہ جو پوری روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرمایا کہ احد سے ایک دن پہلے میں اور عبداللہ بن جہش دونوں جمع ہوئے اور ہم دونوں نے دعائیں مانگی. تو میں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا تو آپ آمین کہیے گا، آپ دعا مانگے تو میں آمین کہوں گا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے دعا مانگی اور دونوں کی دعا قبول بھی ہوئی، لیکن عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. اب وہ کیا تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کل میرا ایسے شخص سے مقابلہ ہو کہ جو بڑا بہادر ہو، جنگجو ہو، غصے والا ہو اور اسلحے سے لیس ہو، اسے میرا مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، لڑتے رہے، بالآخر میں اس کو جو ہے نا وہ فنا کر دوں. تو حضرت عبداللہ نے کہا آمین. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ کل میرا ایسے شخص سے مقابلہ ہو جو بڑا جنگجو، طاقتور، بہادر، شجاع، ماہر جنگ، اسلحے سے لیس ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، لڑتے لڑتے بالآخر وہ مجھے شہید کر دے، اور مجھے شہید کر دے اور پھر اس کے بعد میرے ناک اور کان کاٹ دے، مسلح کر دے. اور جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ کس نے کیا؟ تو میں کہوں کہ یا اللہ تیری راہ میں کیا گیا، تیری خاطر کیا گیا. تو اب جب اگلے دن جنگ ہوئی تو دونوں کی دعائیں ایز اٹ از جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہی ہوا کہ آپ نے دشمن کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ دشمن نے حضرت عبداللہ بن جہش کو شہید کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سارا معاملہ ہوا کہ مسلح وغیرہ آپ کے ساتھ کر دیا گیا.
تو اب یہ دیکھیں یہ قربانی کا اس سے اوپر کا درجہ اور کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ دشمن جنگ میں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا خوش دلی سے تیار ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ان کے جذبات کا عالم یہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو باطنی حس تھی وہ اس قدر بیدار کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مڑنا بھی چاہتا تھا تو دوسرا یہ کہہ دیتا تھا کہ میں تو آگے جاؤں گا کیونکہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ریڈی ٹو شہید ہونے کے لیے تیار. مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو اب اس کے بعد ان کو جو پہچانا گیا تو ان کے بدن کے اوپر 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے اور سر سے لے کر پاؤں تک اس قدر لہو لوہان تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے. تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی، بہن تھی، انہوں نے آپ کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا یہ میرے بھائی کے ہیں، جو انگلیوں کے پورے میرے بھائی کے ہیں، اس سے پہچانا تھا. یہ حال تو یہ قربانیاں تو یہ جو نا یہ انہی پر تو وہ ہے نا، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، صحبت نبوی کا حصول اور پھر راہ خدا میں جو ان کی قربانیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ان کے مقام کو اس قدر بلند کیا. ایک اور صحابیہ کا مجھے واقعہ یاد ہے، جنگ بدر کے اندر ان کا بیٹا شہید ہو گیا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں گیا، شہادت کے بعد کہاں گیا، وہ اس کا انجام کیا ہوا. اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو پھر میں ایسا نوحہ کروں گی کہ عرب یاد کرے گا کہ بیٹے کے اوپر ماں نے نوحہ کیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کا نام تھا ان سے، کہ سارے شہداء جو ہے وہ جنت میں گئے، لیکن تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں، سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں. تو اس پہ کہا کہ میں صبر کروں گی. اس میں نبی پاک کا بھی علم غیب کیسا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیا کہ حضرت جابر کے والد صاحب سے اللہ نے بلا حجاب کلام کیا، یہ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. سبحان اللہ. تو کہاں تک نظر تھی؟ دیکھیں فرشتے تو غیب ہی ہوتے ہیں، ہاں فرشتے غیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، صحیح ہے، نظر تو نہیں آ رہے، غیب ہیں. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرشتے ہیں، غیب ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو روزانہ ہی دیکھتے تھے. تو جو غیب دیکھنے کی اور غیب جاننے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزانہ جبرائیل کو یا ہر دوسرے تیسرے دن جو دیکھنا تھا، وہ تو غیب کا دیکھنا روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا، چلیں طرز میں سنا دیں حضرت. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ویسے تو آپ نے بہت تفصیلی جواب دے دیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ چند جملوں میں اس اسپیسیفک اس کویسچن کا جواب اسی میں تھا جو آپ نے تفصیل دی، کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، بارگاہ الہی میں مقبولین ہیں، ان کا امتحان زیادہ لیا جاتا ہے اور وہ بھی ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے، یہ تو حدیث مبارک میں ہے. حدیث مبارک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید بلا اور آزمائش جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہے. اللہ. پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پہ آتی ہے، پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پر آتی ہے. اور اس کے پیچھے جو بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی حکمت ان کے درجات کی بلندی بھی ہوتا ہے کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے، تو لہذا وہاں پر گناہوں کی معافی کا تو معاملہ نہیں ہے، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امت کے لیے اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. واہ. اور ان کا عمل جو ہے وہ بقیہ سب کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے کہ ایسا اگر کوئی وقوع ہوگا اور ایسی صورتحال پیش آئے گی تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ ہم تو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہیں. ظاہری اعتبار سے تو یہ ہوتا کہ ہمارے سامنے صرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہوتے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ ہمارے وہ نبی ہیں جن کی شریعت کی ہم نے پیروی کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے
اور احادیث کا تو پورا ذخیرہ ہی آپ کے بارے میں ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ جو بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر نبی کی زندگی بذات خود پوری جامع ہوتی، کوئی بھی نبی جو ہے اس کی زندگی میں نقص نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کا کوئی ایک کمال جو ہے وہ غالب اور نمایاں طور پہ ہمارے سامنے رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کہ ایک عمل بھول کر کیا پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، اور ان کی بھول کا خود خدا فرما رہا ہے کہ بھولے، اور بھولنے کے اوپر گناہ نہیں ہوتا جو حقیقی گناہ جیسے کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ کی، پھر بھی گریہ وزاری کی، پھر بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے ہماری جانوں پہ زیادتی ہے۔ یہ نہیں کہ یا اللہ یاد ہی نہیں رہا تو گناہ کس بات کا، نہیں، یا اللہ ہم سے زیادتی ہمارے۔ تو یہ کیا ہے کہ عاجزی کا درس، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا درس، اور انانیت کو اصلاً جو ہے نا وہ ختم کر کے رکھنے کا درس، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا درس، یہ وہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر اور صبر اور تبلیغ اور جذبہ تبلیغ اور ولولہ تبلیغ اور جوش تبلیغ، وہ 950 سال کا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں اور پیغام توحید کا پھیلانا، بتوں سے نفرت اور اپنی قربانیاں پیش کرنا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی قربانی کا پیش ہونا، ان کا صادق الوعد ہونا۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سیرت میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹھنڈک اور ایک روانی اور ایک بہت پولائٹنس، وہ اس سیرت مبارکہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے، جی وہ یعنی وہ تاریخ کے اعتبار سے بعد میں، تو میں اس لیے اسی اعتبار سے ذکر کر رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد جدا ہوئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدا ہوئے، اور فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، انہوں نے صبر کیا۔ اس کے ساتھ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ساتھ میں چل رہی ہے، کتنا صبر ہے، تو کتنا صبر ہے، قدم قدم پہ صبر ہے۔ ادھر سے جو بھائیوں نے سلوک کیا، کنویں میں ڈالا، نکالے گئے، بیچے گئے، اس کے بعد پھر گناہ سے بچنے کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے، پھر جیل کے اندر ایک عرصہ گزرا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ امتحانات ہیں۔ تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہر ایک کی زندگی جامع اور کامل، لیکن اس کا کوئی ایک پہلو جو ہے وہ بطور خاص ہمارے سامنے رکھا گیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت رکھی گئی، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر رکھا گیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جیل کی زندگی اور تقوی کا جو واقعہ ہے وہ رکھا گیا۔ تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے لیے، تو انبیاء کی زندگی نے ہمارے لیے چونکہ نمونہ بننا تھا، اس لیے ان سارے امتحانات سے ان کو گزارا گیا۔ تو درجات کی بلندی، امتحانات کا ہونا، پھر اس کے ساتھ امتوں کے لیے ہمارے لیے نمونہ قائم ہونا، تو یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے سبحان اللہ، شاید بہت سارے دکھی اور دل گرفتہ لوگوں کے لیے دلاسے کا سبب بنے کہ جب اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، تو اگر کوئی آزمائش آ جائے، شاعر کہتے ہیں نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا وہ خوبصورت واقعہ ہے، انہوں نے گلستان میں غالباً لکھا ہے کہ میں جامع مسجد دمشق میں نے نماز پڑھی، باہر نکلا تو میرا جوتا چوری ہو گیا، تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ یار جوتا ہی چوری ہو گیا۔ خیر میں ایسے ہی پیدل نکل آیا، آگے ایک برج تھا، اس پہ دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جوتا ہی گیا ہے، پیر تو ہیں، پیر تو ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک آزمائش ہے، ایک سے بڑھ کے ایک تکلیف ہے، اور دنیا میں ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئی ہو، بڑے سے بڑا غم، تکلیف، دکھ۔ یعنی آپ غریبوں سے بھی ملتے ہیں، پیسے والوں سے بھی ملتے ہیں، میں بھی غریبوں سے ملتا ہوں، پیسے والوں سے ملتا ہوں، شاید پیسے والوں کو دکھ زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں آج تک کوئی ایک بندہ ایسا دیکھا ہو کہ جو یہ کہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی آپ بھی سنائیں۔ وہ پیکیج والی بات بھی کیجیے گا کہ وہ آپ ایک مثال سے بھی سمجھاتے ہیں نا، پیکیج پورا نہیں ملتا، پیکیج پورا نہیں ملتا۔ تو وہ ایک واقعہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جو ہے وہ، بعد نے تو کسی اور کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن ایک بزرگ کا بھی واقعہ کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، جوان تھا، وہی سہارا تھا میرا، وہ فوت ہو گیا، آپ اسے زندہ کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی زندہ تو کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اس طرح کرو، شہر میں جاؤ اور کسی بھی جنا وہ گھر سے کچھ مٹی لے کے آؤ، گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کبھی میت نہ ہوئی ہو،
کیا بات تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ 4-5 گھروں کا بول دیا کہ اتنے گھروں سے لے آنا. وہ عورت گئی، اس گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، جی مٹی چاہیے. انہوں نے لے لو. آپ کے گھر میں کبھی میت تو نہیں؟ کہا نہیں، باپ تو فوت ہوا ہے ہمارا. اگلا جی ماں تو ہماری بھی فوت ہوئی ہے، دادا تو ہمارا بھی مرا ہی ہے، دادی تو ہماری بھی دنیا سے گئی ہے. اگلے دن بچہ تو میرا بھی دنیا سے گیا، بھائی میرا بھی فوت ہوا. اللہ اللہ اللہ. آدھا شہر چھان مارا، کوئی گھر ایسا نہیں ملا کہ جس کے اندر کبھی میت نہ ہوئی. وہ سمجھ آ گئی. وہ واپس آئی، آ کے کہنے لگی حضور ایسا گھر تو مل ہی نہیں رہا. فرمایا یہی تو سمجھانا تھا اللہ کہ ایسا گھر ہے ہی کوئی نہیں کہ جس کے اندر کبھی جن کے یعنی جس گھر کا کوئی فرد دنیا سے نہ گیا ہو. تو ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی شے متعلق ہوتی، وابستہ ہوتی ہے. اب اپنی مرضی ہے کہ شور مچا کے اس تکلیف کا وزن بڑھا لے، یا ثواب آخرت اور اللہ کی رضا پہ نظر رکھ کے اسی بوجھ کو ثواب جو قیامت میں نیکیوں کا پلڑا ہے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر وہ بوجھ اٹھا کے ڈال دیں. تو یا تو وہ بوجھ اپنے سر پہ رکھیں یا آخرت، یا وہ بوجھ اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں. کیا خوبصورت جملہ. تو جتنا بڑا بوجھ ہوگا تو پلڑا بھی اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ پرزور طریقے سے جو ہے نا وہ فائدہ دے گا. ایک یہ جو صبر کی جب بھی بات آتی ہے تو ایک تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پرابلم ہے، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور نگران شورا کے بیانات میں بھی ہم سنتے ہیں کہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. واللہ یقین کریں ناظرین، مفتی صاحب نے جس پہلو کی طرف نظر دوڑائی یا بات کی، ان کا بھی اسد بھائی، راشد بھائی، ہم سب بیٹھے ہمارا لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. اچھا لوگ ہمیں نارملی اپنے غم زیادہ بتاتے ہیں، اپنی پرابلم زیادہ بتاتے ہیں. تو آپ یقین کریں غریبوں کے پاس ہم جب جاتے ہیں وہ بھی اپنے پرابلمز بتاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی اتنے بڑے بنگلے یا اتنے بڑے مالدار آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کو دیکھ کے شاید لوگ رش کرتے ہوں، لیکن ہمیں وہ اپنا بینک بیلنس نہیں بتاتا، ہمیں کونے میں لے جا کے اپنا کوئی پرابلم ہی بتاتا ہے. لیکن جب وہ پرابلم بتاتا ہے نا، آپ یقین کریں بعض اوقات تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یار یہ اتنے بڑے غم میں جی رہا ہے، ہم تو سمجھتے تھے بڑا خوشحال ہوگا، آنسو سے روتے دیکھا ہے، اور بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں. تو یہاں امید ہے کہ ان تمام باتوں سے جو ہے نا ہمیں یہ تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ بھئی پرابلم سب کے ہوں گے. لیکن میں ایک تھوڑی سی اس میں کنفیوژن مجھے خود پرسنلی بھی رہتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس پرابلم کو، شریعت تو یہ کہتی ہے، یہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کا واویلا نہ کریں، اس کا اظہار نہ کریں، صبر کا ثواب جب ملے گا جب لوگوں سے ڈسکس زیادہ نہ کریں، بس اللہ کی بارگاہ میں. تو اب اگر دعا کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پرابلم ہے آپ ذرا دعا کیجیے گا، تو کبھی کبھی دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ میں نے تو بتا دیا اپنا پرابلم اس کو، اور ایک کو نہیں بتا رہا، مجھے جو ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں میرا یہ پرابلم ہے ذرا دعا کر دیں. تو یہ کہیں اس صبر سے منافی تو نہیں ہے، ثواب تو نہیں چلا جائے گا؟ دیکھیں ایک بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کو جا کے بیماری بتائے گا تو وہ اس کا علاج کرے گا نا. ٹھیک ہے. تو اصل بنیاد یہ ہے کہ جہاں پر اپنی تکلیف کا اظہار کسی مقصد صحیح سے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بے صبری میں نہیں آتا. ماشاءاللہ. جہاں بلا مقصد ہے نا، یا مقصد تو ہے لیکن بیان مقصد سے زیادہ ہے کہ تکلیف ہے. میں آپ کو دعا کا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صاحب آپ بڑے نیک آدمی ہیں، ایک آزمائش ہے، دعا کر دیجئے گا. اچھا، یا ہو سکتا ہے کہ اتنے کو میں یہ سمجھوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اتنا وہ نہ لیں نا، کوئی ہیوی نہ لیں، آپ اس کو لائٹ سا لے لیں. تو میں بولوں یہ ایک فیملی میٹر ہے اور کافی بڑا ہے نا، آپ دعا کیجیے گا. تو میرے خیال میں اتنا کہنے سے دعا کی حد تک تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. دعا کے لیے اس کو پورا کیس بیان کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر پوری کی پوری صورتحال بیان کرتا ہوں تو یہ بے صبری کے اندر آ جائے گی، کیونکہ یہاں اس کا مقصد نہیں. لیکن ڈاکٹر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو پوری کی پوری چیز بیان کرنی نا، کیونکہ دعا کے اندر تو اس بندے نے نہیں کرنا، یہ رب نے کرنا ہے. واہ واہ واہ. لہذا اس کی طرف سے جسٹ ایک دل کی رکت اور ایک زور چاہیے، باقی تو جس نے حل کرنا ہے وہ جانتا ہی، سب جانتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب جانتا ہے کہ وہ اسباب باطنیہ ہیں اور اسباب باطنیہ میں خدا کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کا معاملہ شفا یہاں بھی خدا نہیں دینی، لیکن چونکہ یہاں پر سبب ظاہر ہے تو ظاہری سبب کے اعتبار سے اب ہمیں اسے پوری بات بتانی پڑتی ہے. تو لہذا اس کو اتنی چیز بتائی جائے کہ جتنی آپ کو چاہیے. تو اب جہاں پر دعا کے لیے ہم بتاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے بتاتے ہیں تو وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نہیں. چلیں جناب، یہ بات بھی ہو گئی. اب مفتی صاحب سے مجھے ایک اور بڑا خوبصورت کوسچن کرنا ہے کہ نبی پاک کے، ہاں نبی پاک کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب، انہوں نے بھی ایک شاندار قربانی پیش کی تھی، انہوں نے بھی اپنا بیٹا ذبح کرنا چاہا تھا. جی ہاں ناظرین، تاریخ میں یہ واقعہ تو ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا اور پھر اللہ کریم نے ان کے فدیے کے طور پر جنتی مینڈھا عطا فرمایا. لیکن یہ واقعہ بھی بڑا ہی کمال کا ہے، بڑا یونیک ہے، اور شاید بہت سارے لوگ پہلی بار سنیں گے. اس کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا، ہمارے ساتھ نور عالم بھائی ہیں، 2-3 اشعار، ایک کلام بہت خوبصورت یہ پڑھتے ہیں، اور واقعی آج کل تو دل مکہ مدینے کی طرف زیادہ ہے، اور اس کلام وہ کلام ہے کہ میری الفت
مدینے سے یوں ہی نہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے چوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے چوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے چوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مدینہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، محبت و چشم التجا ہے میری، محبت و چشم التجا ہے میری. ان کی فہرست میں میرا نام ہو، ان کی فہرست میں میرا نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، ارے یہ موت کیا
سرکار مجھ سے کہے کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کیونکہ یاد آتی ہے مجھے مدینہ کے وفا زندہ رہ رہا انسان مدینے میں رہے کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے مدینے کی جان کیسے چوں کہ میرا دل نور دنیا مدینے میں کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے اسد بھائی سے یہ سوال کروں کہ ہم نے بات تو سرسری کی لیکن ایگزیکٹلی جو حضرت حابیل کا جو واقعہ تھا یہ بھی تو ایک قربانی تھی اور یہ قربانی کا ذرا پس منظر بیان فرمائیں. جی وہ نکاح کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے مطابق نکاح جو ہے وہ حابیل کا ہونا تھا لیکن قابیل جو ہے وہ اس پر مصر تھا کہ نہیں میرا ہوگا. پھر یہ طے ہوا کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کی جائیں. تو اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک آگ جو ہے اس کو کھا جاتی تھی تو جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی تو وہ یوں اظہار ہوتا تھا. صحیح. تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی. تو اب یہ مزید جو ہے وہ بات واضح بھی ہو گئی اور طے بھی ہو گئی لیکن حسد کی وجہ سے اور اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قربانی کی یہ ایک صورت تھی. یہاں پر وہاں قربانی کی ایکسیپٹنس یا قبولیت وہ ہوتی تھی کہ اس کو آسمان سے آگ آ کے لے جاتی تھی یعنی اب وہ قربانی کرنے کے بعد وہ جانور یا قربانی ہم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. یہ بھی ہم پر ایک آسانی ہوئی نا کہ قربانی بھی ہم کر رہے ہیں اور انجوائے بھی ہم ہی کر رہے ہیں. یہ اس امت کی جو خصوصیات اور فضائل جو عطا کیے گئے اس کے اندر اس باب کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایسی حلال کی گئیں آسانیاں پیدا کی گئیں جو کہ پچھلی امتوں میں نہیں تھیں. یہاں پر قربانی کے تعلق سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں سنتے ہیں ماشاءاللہ واقعات قرآن حدیث تو ہر قربانی کا وقت ہر وقت ہو یہ ضروری نہیں. جیسے کہ جان کی قربانی دینے کے اور ہم نے جو شہداء کے واقعات بھی سنے صحابہ کے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار ضرور رکھنا چاہیے لیکن جب اس کا وقت آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے تقاضوں کے مطابق ہی کیا جائے گا. اور جو ایک ایکسٹریم لیول پر سب کچھ ہی قربان کرنے کے واقعات سنتے ہیں تو اس کی بھی جب صورت آئے تو بندہ وہ بھی کرے. لیکن یہاں پر ناظرین کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جان مال اولاد اور جو بھی ہمارا وقت ہے چھوٹے لیول پر روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار کچھ نہ کچھ قربانی کا اپنی زندگی میں ہم نافذ رکھیں. یعنی یہ بہت مشکل ہے کہ ہم چھوٹے موقع پہ تو قربانی پیش نہ کریں اور ہم سوچیں یہ کہ میں یہ بڑا اٹیمپٹ جو ہے وہ کر جاؤں گا. تو اس سے تیار رہنا اپنی جگہ پہ لیکن چھوٹی چھوٹی قربانیاں اپنے زندگی کے اندر ہمیں رکھنی چاہیے. مثال کے طور پر وقت کی قربانی یعنی ابھی کوئی جان کی قربانی تو نہیں دینی لیکن وقت کی قربانی تو بندہ دے سکتا ہے. یہ بھی ایک طرح ٹائم از منی ہے اس وقت. ٹائم منی بھی اور زندگی بھی یہی ہے یعنی کہ ٹائم ختم تو زندگی ختم. تو بندہ اپنی جان کی قربانی کی ایک صورت یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا وقت اللہ کی عبادت کے لیے دے اور وہ وقت دے کہ جو اس کا خاص جو ہے وہ مصروفیت کا وقت ہے. مثال ہے تاجر ہے
اب وہ اپنی مصروفیت کے وقت میں اگر نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو یہ اس کی ایک تربیت ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اپنے بچوں کو بھی ابھی سے ہمیں ہر طرح کی قربانی کے لیے ٹرین کرنا چاہیے، کیونکہ بچپن کے اندر جو چیزیں بندے کی نفسیات میں اور اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو بڑی ہو کر وہی ہوتی ہیں۔ سخاوت کو ان کو ذہن دیں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے، جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ آپ نے کوئی صدقہ دینا ہے تو بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں کے لیے اپنی فیملی سے اگر آپ دور رہتے ہیں، مدنی قافلہ اس کی ایک بہترین صورت ہے۔ اب کسی بھی دینی کام کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، معاونت کے لیے اپنے بیوی سے، بچوں سے آپ دور رہتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کی ٹریننگ ہے۔ تو ایک بڑے پرسپیکٹو کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں، یہ تربیت بھی ہے، یہ تربیت ہے۔ اور اس کے لیے صحبت، شاید یہ صبر کی بات ہوئی، بے صبری کی بات ہوئی، واویلا کرنا، اگر ہم غور کریں گے ایسے افراد پر کہ جو کسی نہ کسی عاشق رسول کی صحبت میں ہیں، علماء کے ساتھ اٹھنا، ان کی زندگی کے اندر بھی پرابلمز ہوں گے لیکن ان کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو کسی اچھی صحبت میں نہیں ہے۔ اب وہ صحبت ہی ایسی ہے کہ چھوٹی سی مشکل آئے اور اس نے بے صبری کا اظہار کیا، اس کے دوست ہی ایسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہی ایسا ہے، تو پھر وہ تربیت نہیں ہوگی۔ تو یہ میں عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کا عادی بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جب کوئی بڑا وقت آتا ہے تو بندہ اس کے لیے تیار رہے گا۔ یہ نا اس پر مجھے بہت خوبصورت ایک واقعہ قرآن پاک کا یاد آیا، کیا بات ہے، اور بڑا تفصیل سے وہ واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ سورۃ البقرہ میں حضرت شموئیل علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ کہ بنی اسرائیل نے کہا جی ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو آپ نے فرمایا کہ طالوت تمہارے اوپر بادشاہ ہے، تو انہوں نے کہا جی طالوت کدھر سے آ گیا، وہ تو غریب سا آدمی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اسے بادشاہ مقرر کیا، اسے طاقت زیادہ دی ہے، علم زیادہ دیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت طالوت جو تھے یہ اپنے لشکر کو لے کے جب روانہ ہوئے جالوت سے مقابلے کے لیے، تو قرآن پاک میں وہ واقعہ ہے، فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، کہ جب طالوت لشکر کو لے کے روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے لشکریوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ چلو بھر کے پی لے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اکثریت نے پی لیا بانے، 13 جو ہے وہ اتنے بچے کہ جنہوں نے نہیں پیا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے اس کے آگے بھی ایک بڑا خوبصورت پورا ہے لیکن پھر وہ بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں مطلوب چیز تک بیان کرتا ہوں کہ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آگے تو ایک جنگ ہونی تھی، طالوت اور جالوت کے لشکروں نے سامنے ہونا تھا، اور جالوت کا لشکر بڑا پاورفل، اور خود جالوت بھی اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اس سے نہیں لڑنا، اتنا بڑا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ لیا، اور وہ چھوٹا سا تھا، وہ ٹیسٹ چھوٹا تھا کہ صرف یہ تھا کہ بھئی سفر کر رہے پیاس تو لگے گی، پیاس لگے گی نا، آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس سے پانی نہیں پینا سوائے 1-2 چلو کے، تو جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ تو ہمارا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو چھوٹی قربانی دینے کو تیار ہے وہ بڑی قربانی بھی دینے کو تیار ہو جائے گا، اور جو 2 چلو پانی پہ بھی صبر نہ کر سکے آگے کیا کرے گا کہ بھائی نہیں بھی وہ آگے کی آگے دیکھیں گے، ادھر تو پیو۔ تو فرمایا کہ جو اس چھوٹے امتحان میں ناکام ہوگا وہ بڑے امتحان میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ تو علماء نے اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ بڑے امتحان میں کامیابی کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کا عادی ہونا چاہیے۔ تو جو ماشاءاللہ اسد بھائی بات فرما رہے ہیں نا، یہ 100% ٹرو ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خود کو آزماتے رہنا چاہیے۔ جب آپ 100% کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے زندگی کو محدود کر لیا، اور آپ زندگی میں کبھی کسی بڑی چیز کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ زندگی میں امتحان جو ہے نا، یا جسم کا یا جان کا یا مال کا یا اولاد کا یا بچوں کا یا شادی کا یا کاروبار کا، مال کا، تعلقات کا، دوستوں کا، یہ سارے کے سارے آنے ہی آنے، تیاری نہیں ہوں گے تو پھر اب تیاری ہوگی نہیں تو پھنس جائیں گے، کلیپس ہو جائیں۔ اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی، میں نے ایک کتاب پڑھی، وہ نفسیات کی کتاب تھی، اس میں لکھا ہوا کہ دین اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک شے یہ ہے کہ اس میں
چیزوں کی تربیت کا ایسا نظام رکھا گیا ہے سبحان اللہ. کہ بڑی قربانی جو ہے یہ زندگی میں دینی ہی پڑتی ہے اور قوموں کو تو دینی ہی پڑتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی بنیاد پہ، ماہانہ کی بنیاد پہ، سالانہ کی بنیاد پہ واہ واہ واہ، کچھ قربانیاں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. روزانہ کی بنیاد پہ آپ فجر میں نیند قربان کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی. دوپہر میں آپ کاروبار کو قربان کرتے ہیں، رات میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کو قربان کرتے ہیں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے اندر آپ ایک مرتبہ دیتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں. سال میں آپ ایک مہینہ مسلسل روزے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی جان کی قربانی کی صورت ہے. واہ واہ واہ. ہر مہینے کے اندر ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 جو قمری مہینے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے. اچھا اس کے ساتھ ہر پیر شریف کا یا پیر اور جمعرات کا رکھ لیں تو یہ بھی اس کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں واہ واہ واہ. یہ اس لیے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کبھی کوئی بڑی قربانی پیش آئے تو وہ بڑی آسانی سے پیش کرنے کو تیار ہو جائے. حتیٰ کہ جیسے روزوں کا معاملہ ہے، ہمیں اکثر روزے بہت زیادہ لگتے ہیں، آپ کو تو کم لگتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ بہت ساروں کو بہت لگتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے علاوہ رکھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ کیا ہے، جو بندہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھے، ہاں اس کو پھر محسوس ہی نہیں ہوتا. ایام 20 جو ہیں 13، 14، 15 روز اس کے بڑی فضیلت ہے وہ رکھے. ذوالحجہ کے یہ 9 دن ان دنوں میں روزہ رکھے. شوال کے 6 روزے ہیں وہ رکھے. محرم میں 2 روزے ہیں وہ رکھے. تو اب جو آدمی پورا سال اپنے آپ کو ان پریکٹس رکھے گا، یہ لاجیکلی بھی ٹھیک ہے نا، جو ان پریکٹس رکھے گا تو وہ میدان عمل میں جا کے بھی اس پریکٹس کو پراپر طریقے سے پورا کر سکے گا. اور جس نے پورا سال نیٹ پریکٹس کی نہیں اور ڈائریکٹ بولے کہ انٹرنیشنل مقابلے میں لے جاؤ مجھے انٹرنیٹ تو پہ پہلی بال پہ آؤٹ ہونے والی بات یا پھر ہایا ہی کرنا ہے اس نے کہ ہائے روزہ لگ گیا. اچھا یہ سخاوت کے لیے بھی یہ انداز کتابوں میں لکھا کہ تھوڑی تھوڑی سخاوت کی عادت ڈالے تاکہ پھر اس کا دل کھلتا جائے اور پھر وہ بڑی سخاوتیں بھی کر سکے. ٹائم ہمارے سلسلے کا ختم ہو گیا. وہ سوال باقی تھا استاد صاحب وہ چند منٹوں میں کور کر لیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا جان نے جو حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ جی وہ یوں ہے، مستدرک کی ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سلام کیا تو وہ یہ کہا کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے آپ کو سلام. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور سلام کا جواب دیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 2 ذبیح کون، 2 ذبح ہونے والے کون؟ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ذبیح اللہ ان کا لقب ہے اور وہ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن دوسرے ذبیح کون سے؟ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد میرے والد حضرت عبداللہ ہے. تو وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 10 بیٹے جوان ہوں میرے ساتھ ہوں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں. اللہ اللہ. تو ان زمانوں میں یا پہلے سے قربانی کی چونکہ بہت سی صورتیں تھیں تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اس میں چلتی آ رہی. تو اب انہوں نے یہ منت مانی. اب ہوا یہ کہ 10 بیٹے تھے اور اب انہوں نے قربانی ابھی منت پوری نہیں کی تھی. تو ایک مرتبہ وہ سو رہے تھے تو ان کو جنا کسی نے آواز دی کہ اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو. اٹھے اور سمجھ گئے کہ کون سی نظر ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ بھئی میں نے یہ نظر مانی تھی لہذا 10 بیٹے ہیں 10 میں سے ایک کو قربان کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی قرآن اندازی کریں. قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نکل آیا جو نبی پاک کے والد صاحب، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والد مبارک تھے. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بھی تھے عمر کے اعتبار سے، سب سے خوبصورت بھی تھے، سب سے لاڈلے بھی تھے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی پیشانی میں چمک رہا تھا. اللہ اللہ. تو ان کے جو انوار اور ان کی جو کشش تھی وہ ویسے ہی سب سے زیادہ تھی. تو لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جب منت ماننی ہے تو پوری کر. تو اب یہ ان کو ذبح کرنے کے لیے چل عبداللہ راضی تیار بھی ہو گئے، وہ بھی تیار ہو گے. سبحان اللہ. اب وہ تیار اور یہ ذبح کرنے کے لیے چل پڑے. تو قریش کے جو لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں نے منت مانی ہے پوری کرنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ نہ کریں. تو ایک تو یوں ان سے محبت کی وجہ سے منع کیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ ذبح کیا بیٹا تو آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی شروع کر دیں گے تو وہ بھی بیٹوں اولاد کو ذبح کرنے کی رسم پڑ جائے گی. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں منت مانی اور مجھے یہ کہا بھی گیا کہ نظر پوری کرو.
تو پھر کسی نے کہا کہ یار کسی سے جا کے پوچھ لیتے، کسی علم والے سے پوچھتے. تو اب وہ کسی کے پاس گئے اور اس سے جا کے پوچھا کہ ہم نے اس طرح کی منت مانی ہے تو اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ 10 اونٹ کے نام کا ایک قرعہ رکھو اور ایک قرعہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے نام کا رکھو اور قرعہ نکال کے دیکھ لو. 10 اونٹ کا نکلا ہے تو وہ ذبح کر دینا، نہ نکلے تو 10 مزید بڑھا دینا. 20 اور حضرت عبداللہ نہ نکلے، اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا. تو 10 اونٹ کر کے بڑھاتے جاؤ حتیٰ کہ اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ اس قربانی کو قبول فرما لی ہے. تو اب وہ 10 کا قرعہ ڈالنا شروع کیا. 10 اور حضرت عبداللہ کا قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نکلا. 20 اور حضرت عبداللہ کا ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نکلا. 30 40 50 60 70 80 90 کا ڈالا تو 90 کی جگہ بھی حضرت عبداللہ کا نکل آیا. 100 اونٹ جب ہوئے تو 100 اونٹوں پہ جا کے پھر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نہیں نکلا. تو اب کہا کہ شکر ہے بھئی، اب اونٹ ذبح کرتے ہیں. 100 تو 100 اونٹ. اب اس پہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یار یہ تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ تو نکلنا ہی تھا نا دوسری طرف بھی، تو میں دوبارہ کروں گا. اللہ، انہوں نے پھر دوبارہ 100 کے ساتھ قرآن جان چھڑانی نہیں تھی، وہ اخلاص تھا. ٹھیک ہے نا. دوبارہ 100 کے ساتھ قرآن نکالا تو پھر 100 کا ہی نام نکلا. پھر تیسری مرتبہ دوبارہ دونوں کا قرآن ڈالا، پھر 100 کا نکلا. اچھا، تو 3 مرتبہ جب حضرت عبداللہ اور 100 اونٹوں کے قرعے میں 100 اونٹوں ہی کا نکلا تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی یہ میرے رب نے قبول فرما لیا ہے. تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے میں 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے گئے. تو یہ چونکہ ان کے فدیے کے تھے تو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش تو کیا گیا لیکن ذبح تو جو ہے وہ دمبئی ہوا تھا. تو یہاں پر بھی حضرت عبداللہ کو پیش کیا گیا لیکن ذبح بعد میں اونٹ ہوئے. تو یوں وہ بھی ذبیح کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئے کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کے لیے پیش کیا گیا. تو اس پر وہ اعرابی نے کہا تھا کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے آپ کو سلام. یعنی حضرت اسماعیل کی بھی اولاد سے ہیں اور حضرت عبداللہ کی بھی اولاد. حضرت عبداللہ کی اولاد سے. اچھا، کوئی کوشچن اور تھا کہ حضرت ابراہیم نے بھی خواب دیکھا اور بیٹا ذبح کرنے چلے، حضرت عبد المطلب نے نظر مانی. تو کیا آج کے دور میں بھی کوئی خواب دیکھ کر یا اس طرح کی کوئی نظر مان سکتا ہے؟ اس کے ہماری شریعت اس کا حکم کیا دیتی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بات ہو. دیکھیں، ہماری جو شریعت اسلامیہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے، اس کے اندر قربانی کی صورت جو ہے وہ متعین ہو گئی کہ جو ذبح کی صورت میں قربانی ہے وہ جانور کی ہوگی. ٹھیک ہے. ذبح کی صورت میں انسان کی قربانی نہیں ہو سکتی. انسانوں کی قربانی وہی ہے کہ وہ جو اس کا موقع پیش آتا ہے جنگ کا یا دوسری چیزوں کا، تو وہ جو ہر قوم ہی جو ہے اس کے لیے اپنے شہیدوں کو پیش کرتی ہے. تو اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی ہے کہ وہ جان کی قربانی وہاں پر ہے. لیکن یوں کہ باقاعدہ جیسے قربانی کے طور پہ بھینٹ چڑھاتے ہیں، اس میں کسی جانور کو جو ذبح کرنا ہے یا انسان کو ذبح کرنا ہے تو اس میں متعین ہے کہ وہ جانور ہی کو ذبح کیا جائے گا، کسی انسان کو ذبح نہیں کیا جائے گا. اور اب اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے والا خواہ وہ زمانے کا بہت بڑا ولی بھی ہو تب بھی اس کے کہنے پہ عمل نہیں ہو سکتا. اور عام طور پہ تو ذہنی مریض جو ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح کا کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں تو یہ ذہنی مریضوں کا ہوتا ہے، ورنہ اکابرین کے حوالے سے تو اس طرح کی کوئی روایت ملتی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور کیا. بہرحال کوئی خواب دیکھ بھی لے، نیک آدمی ہے یا بد ہے، عام ہے یا ولی ہے، بہر صورت کسی انسان کو ذبح کرنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام. چلے جناب، بہت خوبصورت باتیں ہوئیں اور قربانی کی ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ کو بھی ہم نے سمجھا، بہت ساری نئی معلومات بھی ملی. رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے، قربانی کی جو اصل یوں سمجھیے کہ اصل ہے، بنیاد ہے، اس کو دل میں رکھ کر اب آج سے زندگی ایسی گزرے کہ یا اللہ جانور تو قربان کر دیا، اب اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرتا ہوں، بری عادتوں کو بھی قربان کرتا ہوں، تیری راہ میں اپنے وقت کو بھی قربان کروں گا اور وقت قربان کر کے نمازوں کی بھی پابندی کروں گا، اور پھر جب موقع ملے تو مال بھی قربان کریں. اللہ کرے سلسلہ پورا سال جاری رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے.